فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جب بنیادیں اٹھا رہے تھے ابراہیم و اسماعیل بیت اللہ کی، رشد و ہدایت کے اس عالمی مرکز کی جس میں پوری کائنات میں اجالے تقسیم کرنے تھے، روشنیاں بانٹنی تھیں، تاریکیوں کا آخری علاج، اندھیروں کا آخری علاج بیت اللہ، اس کی بنیادیں اٹھا رہے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام۔ ابراہیم وہ ہے کہ جس نے اس کی رضا جوئی میں اپنے باپ کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اقربا کو اور اپنے وطن کو قربان کیا۔ سب سے پہلے اس کی مشیت کے مطابق اپنی جان دہتے ہوئے شعلوں میں پیش کر دی۔ پھر ہجرت کر کے چلے گئے شام کی طرف، پھر اپنی عصمت مآب بیوی اور لخت جگر کو ویرانے میں چھوڑ آئے۔ کیا کہا کسی صاحب نظر نے کہ خدا کا قافلہ جو مشتمل تھا 3 جانوں پر، خدا کا قافلہ جو مشتمل تھا 3 جانوں پر، معزز جس کو ہونا تھا زمینوں آسمانوں پر، چلا جاتا تھا اس تپتے ہوئے صحرا کے سینے پر، جہاں دیتا ہے انسان موت کو ترجیح جینے پر۔ قرآن کریم نے جسے بواد غیر ذی زرع کے الفاظ سے پیش کیا، اپنی عفت مآب بیوی اور متاع قلب و جگر اس ویرانے میں بٹھا دی جہاں تاحد نظر زندگی کے آثار نظر نہیں آتے۔ پھر رب العالمین کے حضور ہاتھ اٹھائے، صدقے جاؤں پیغمبر کی ادائیں کتنی دل نواز ہوتی ہیں، ہر ادا سے اللہ کی توحید کا پیغام سپکتا ہے۔ ویسے قرآن کریم میں ایک تصور الحمد سے والناس تک حکمرانی کرتا ہے۔ ہر کلیے کی ایک روح ہوتی ہے نا، تو قرآن کریم کا جو کلیہ ہے اس کی روح اللہ کی توحید ہے۔ اب
اپنی بیوی اور لخت جگر کو اس ویرانے میں بٹھا کر ہاتھ بلند کرتے ہیں اور کرتے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. ایک نمبر سے ہو گیا کہ جنگل بات خون کی ضرورت ہے، ابھی مر رہے یہ بات. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. سبحان اللہ. یہاں ذکر نہ کرو مجھے، وہاں بات کیجیے جا کے، خدا کے لیے رحم کیجیے. یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے، یہ ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہو گیا، ابھی مر رہے ہیں اور خون کی ضرورت ہے. اگر کوئی آدمی دینا چاہیں وہ آدمی بچ جائے. یہ ساتھ ایک ٹرک برابر آدمیوں کا آیا، ایکسیڈنٹ زبردست ہو گیا، 4 موتیں ہو گئی اور آدمی اگر کسی کو خون دے سکے آدمی بچ سکتے ہیں. کتنے نیک لوگ ہیں ماشاء اللہ. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. اے ہمارے پروردگار، میں نے محض تیری رضا جوئی میں تیری خوشنودی کے لیے اپنی متاع قلب و جگر اس ویرانے میں بٹھا دی جہاں بظاہر زندگی کے کوئی امکانات نظر نہیں آتے، لیکن الہ العالمین میں تو انہیں تنہا چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو پہلے اس مسئلے سے نمٹ لیجئے، بات شروع ہوگی. بھئی وہ کچھ زخمی ہے اللہ، اور بیچ میں پھر قرآن میں پڑھتا ہوں اور آپ بیچ میں خسر خسر کرتے ہیں. میں نے بھی سن لیا، اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے. جن حالات میں ہم گزر رہے ہیں ہمارے حال پہ اللہ رحم فرمائے. ہماری قومی زندگی جن ترقیوں سے گزر رہی ہے ہمارے حال پہ اللہ رحم فرمائے. عزیز دوستو، میں یاد کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ ابراہیم علی نبینا وعلیہ التسلیم جو اس ملت کی جد امجد ہیں، ملت اسلامیہ کی، ان کی پوری زندگی قربانیوں سے عبارت. وطن چھوڑا، جان باطل کی جلائی ہوئی آگ میں جھونک دی. پھر یہ کہ لخت جگر کے گلے سے خنجر پھیرا، یہ اس کی مرضی کہ اس نے وہی کیا جو چاہا. لیکن خلیل اللہ نے تو ایثار اور قربانی میں ایک معیار قائم کیا، اپنے آپ کو انگاروں میں جھونک دیا. پھر یہ اس کا فیصلہ تھا کہ انگارے پھول بن گئے. امتثال امر الہی میں لگتے جگر کے گلے پہ خنجر پھیر دیا. پھر یہ اس کی مرضی تھی کہ اس نے بچا لیا، اس کی جگہ دمبا ذبح کر دیا. اہلیہ کو اور اپنے لخت جگر کو ویرانے میں بٹھا دیا.
یہ اس کی مرضی تھی کہ اس ویرانے کو اس نے ایسی آبادی میں تبدیل کر دیا کہ قرۂ ارض سے جتنی بھی آبادیاں ہیں اسی کے فیض سے آباد ہیں. شرق اور غرب میں بکھرے ہوئے گلزاروں کو نکہتیں بانٹتا ہے آج بھی سہارا تیرا. اہلیہ کو اور اپنے نقش جگر کو ویرانے میں بٹھا دیا. یہ اس کی مرضی تھی کہ اس ویرانے کو اس نے ایسی آبادی میں تبدیل کر دیا کہ قرۂ ارض سے جتنی بھی آبادیاں ہیں اسی کے فیض سے آباد ہیں. شرق اور غرب میں بکھرے ہوئے گلزاروں کو نکہتیں بانٹتا ہے آج بھی سہارا تیرا. نکہتیں بانٹتا ہے آج بھی سہارا تیرا. جہاں ایک سبزہ نہیں تھا, سبزے کا ایک تنکا نہیں تھا, وہاں کھڑے ہو کر خلیل اللہ نے اللہ سے اپنی اولاد کے لیے ثمرات مانگے. وارزقہم من الثمرات. روح کائنات تصدر تھی کہ خلیل اللہ کیا مانگ رہے ہیں یہاں. ثمرات تو ہدایت کی پیداوار ہے. باغات ہوں گے تو پھل پیدا ہوں گے, جہاں باغ ہی نہ ہو وہاں پھل کیسے پیدا ہو. لیکن پیغمبر کی زبان سے نکلی ہوئی دعا اللہ کے ہاں شرط قبولیت سے نوازی گئی, اور ایسی نوازی گئی کہ آج کائنات کے جس کونے میں پھل پیدا ہوتا ہے وہ مکہ میں ضرور ملتا ہے, اور گلا سڑا بھی نہیں کرے تازہ ملتا ہے. پاکستان کے کیلے اور پاکستان کے سیب اور پاکستان کے مالٹے اور آم اتنے یہاں ترو تازہ نہیں ملتے جتنے وہاں ترو تازہ ملتے ہیں. لبنان کے سیب, افریقہ کے آم, اور 12 مہینے ملتے ہیں مکہ میں تو آم. آپ کا سیزن تو اب فنش ہونے کو آ رہا ہے. وہاں جب بھی آپ جائیں گے آم ملیں گے. ماریشس ایک چھوٹا سا ملک ہے افریقہ کے کونے پر, اور بمبئی سے 7 گھنٹے کا سفر ہے. وہاں جانا ہوا تو میں نے دیکھا کہ آم کے درختوں کے ایک حصے پر پکے آم اور دوسرے حصے سے کچے, کچھ بڑے کچھ چھوٹے کچھ پھول, اسی درخت میں کچھ پکے ہوئے. تو میں نے آباد سے پوچھا کہ یہ کیا صورت ہوئی. انہوں نے بتایا کہ 12 مہینے پھل دیتے رہتے ہیں, ہم توڑ توڑ کر تھک جاتے ہیں, یہ دیتے دیتے نہیں کرتے. موسم معتدل ہے. تو پھر یہ نہیں کہ تر تازہ جن دوستوں کو اللہ نے وہاں جانے کی سعادت بخشی ہے مکہ مکرمہ میں, وہ اس بات کی گواہی دیں گے, میری تائید کریں گے کہ ان پھلوں میں ذائقہ بھی عجیب ہوتا ہے. صرف یہ نہیں کہ تر تازہ ہوتے ہیں, اپنے اندر ذائقہ بھی عجیب رکھتے ہیں. اور اس ذائقے کی انفرادیت جہاں تک میری سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ پھلوں کی پیٹیاں جب مکہ کی حدود میں داخل ہوتی ہیں تو خلیل اللہ کی دعا کی تاثیر ان میں شامل ہو جاتی ہے. ان میں عجیب کیفیت ہوتی ہے. تو میرے حج کرنے کا مطلب یہ تھا عجیب دوست کہ یہ 2 برگزیدہ معمار, مقدس معمار, جن کے ہاتھوں سے بیت اللہ کی بنیادیں اٹھائی جا رہی ہیں, فرمایا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اے ہمارے پروردگار, ہماری اس محنت اور کاوش کو سب سے قبولیت سے نوازیے, اور اس یقین کے ساتھ ہم تیرے حضور دست بدعا ہے کہ تو ہی
اپنے بندوں کی دعا و پکار سننے والا اور دلوں کے بھید جاننے والا ہے. انک انت السمیع العلیم. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. اور اے ہمارے پروردگار، ہمیں اور ہماری اولاد کو اس گھر کے سامنے جھکنے والا بھی بنا دے، اس کے ادب و احترام کے قرینے بھی سکھا دے. وَتُبْ عَلَيْنَا. اور اگر ہماری اولاد میں سے کسی سے کوئی لغزش ہو جائے تو اسے بھی ازراہ شفقت معاف فرما دے. انک انت التواب الرحیم. کہ یقیناً تو ہی شفقت کے ساتھ معاف کرنے والا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنا شفیق ہے تمہارا باپ ابراہیم کہ اولاد ہزاروں سال بعد آ کر غلطیاں کرے گی، وہ اللہ کے در پہ ہزاروں سال پہلے پیشگی معافی مانگ رہے ہیں کہ الہ العالمین یہاں آ کر اگر میرے بچوں سے کوئی لغزش ہو جائے تو میں معذرت چاہتا ہوں، ان لغزشوں کو معاف کر دینا. ربنا وابعث فیہم رسولا. اور اے ہمارے پروردگار، ہم نے تیرا گھر تو تعمیر کر دیا، دارالعلوم تو تعمیر کر دیا، رشد و ہدایت کا مرکز تو تعمیر کر دیا، اب اس میں معلم بن کر آنے والا بھی ہماری اولاد میں سے عطا کر، جو تیری آیتیں پڑھے گا، کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا اور تیرے بندوں کو پاک بنائے گا. الہ العالمین ہماری یہ التجا ہے، انک انت العزیز الحکیم. عزت والا اور حکمت والا تو ہے، ہم مانگ سکتے ہیں منوا نہیں سکتے، کہ تجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا. خلیل اللہ کی دعا کا نتیجہ کائنات میں باد بہاری بن کر ظاہر ہوا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکتب رشد ہدایت میں معلم بن کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، انا دعوت جدی ابراہیم، میں اپنے دادا ابراہیم کی دعا ہوں. مجھے میرے دادا نے اللہ سے مانگا